حضرت عمرو بن مرہ جہنی رضی اللہ عنہ کا اپنی قوم کو دعوت دینا۔ حضرت عمرو بن مرہ جہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ہم لوگ اپنی قوم کی ایک جماعت کے ساتھ حج کرنے گئے تو میں نے مکہ میں خواب میں ایک چمکتا ہوا نور دیکھا جو کعبہ سے نکل رہا تھا، اور اس کی روشنی سے یثرب کا پہاڑ اور جہینہ کا اشعر پہاڑ روشن ہو گیا، اور مجھے اس نور میں یہ آواز سنائی دی کہ تاریکی چھٹ گئی اور روشنی بلند ہو کر پھیل گئی اور خاتم الانبیاء کی بعثت ہو گئی۔ وہ نور میرے سامنے دوبارہ چمکا، یہاں تک کہ میں نے حیرہ شہر کے محلات اور مدائن شہر کا سفید محل اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور اس نور میں یہ آواز سنائی دی کہ اسلام کا ظہور ہو چکا اور بت توڑ دیے گئے اور رشتے جوڑ دیے گئے۔ میں گھبرا کر اٹھا اور اپنی قوم سے کہا، اللہ کی قسم قریش کے اس قبیلہ میں کوئی بڑا واقعہ پیش آنے والا ہے، اور میں نے ان کو اپنا خواب سنایا۔ جب میں اپنے علاقہ میں پہنچا تو وہاں یہ خبر پہنچی کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی ایک آدمی پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ چنانچہ میں وہاں سے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خواب سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمرو بن مرہ، میں وہ نبی ہوں جس کو تمام بندوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ میں سب کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اور میں ان کو اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ وہ خون کی حفاظت کریں اور صلہ رحمی کریں اور ایک اللہ کی عبادت کریں اور بتوں کو چھوڑ دیں اور حج بیت اللہ کریں اور 12 مہینوں میں سے رمضان کے 1 مہینے کے روزے رکھیں۔ جو میری بات مانے گا اسے جنت ملے گی، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ دوزخ کی آگ میں جائے گا۔ اے عمر، ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کی ہولناکی سے امن دے گا۔ میں نے کہا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ جو حلال اور حرام لے کر آئے ہیں میں اس سب پر ایمان لے آیا، اگرچہ یہ بات بہت سی قوموں کو بری لگے گی۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چند اشعار پڑھ کر سنائے جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر سن کر کہے تھے۔ ہمارا ایک بت تھا اور میرے والد اس کے خادم تھے۔ میں نے کھڑے ہو کر اس بت کو توڑ دیا، پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل دیا اور یہ اشعار پڑھ رہا تھا، شہدت بأن اللہ حق واننی لآلہۃ الاحجار اول تارکی، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی حق ہے، اور میں پتھروں سے بنے ہوئے بتوں کو سب سے پہلے چھوڑنے والا ہوں۔ وشمرت عن ساقی الازار مہاجرا اجوب الیک الواث بعد الدکادک، اور میں نے اپنی پنڈلی سے لنگی کو اوپر چڑھا لیا اور میں ہجرت کرتا ہوا جا رہا ہوں، یعنی یا رسول اللہ، آپ تک پہنچنے کے لیے دشوار گزار راستوں کو اور سخت زمینوں کو طے کر رہا ہوں۔ لأصحب خیر الناس نفسا ووالدا رسول ملیک الناس فوق الحبائک، میں ساری مشقت اس لیے اٹھا رہا ہوں تاکہ میں اس ذات کی صحبت میں رہا کروں جو خود بھی لوگوں میں سے سب سے بہتر ہیں اور ان کا خاندان بھی، اور جو اس اللہ کے رسول ہیں جو تمام آسمانوں کا بادشاہ ہے اور آسمانوں کے اوپر ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اشعار سن کر کہا، شاباش اے عمرو بن مرہ۔ پھر میں نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ مجھے میری قوم کی طرف بھیج دیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر بھی میرے ذریعہ سے فضل فرما دے جیسے آپ کے ذریعے سے مجھ پر فضل فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیج دیا اور یہ ہدایات دیں کہ نرمی سے پیش آنا اور صحیح اور سیدھی بات کہنا، سخت کلامی اور بدخلقی سے پیش نہ آنا اور تکبر اور حسد نہ کرنا۔ میں اپنی قوم کے پاس آیا اور میں نے کہا، اے بنی رفاعہ، بلکہ اے قبیلہ جہینہ، میں تمہاری طرف اللہ کے رسول کا قاصد ہوں اور تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اور میں تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہوں کہ تم خون کی حفاظت کرو اور صلہ رحمی کرو اور ایک اللہ کی عبادت کرو اور بتوں کو چھوڑ دو اور بیت اللہ کا حج کرو اور 12 مہینوں میں سے رمضان کے 1 مہینے کے روزے رکھو۔ جو مان لے گا اسے جنت ملے گی، جو نافرمانی کرے گا وہ دوزخ کی آگ میں جائے گا۔ اے قبیلہ جوہینہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں عربوں میں سے بہترین قبیلہ بنایا ہے، اور جو بری باتیں عرب کے دوسرے قبیلوں کو اچھی لگتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے زمانہ جاہلیت میں بھی تمہارے دلوں میں ان کی نفرت ڈالی ہوئی تھی، کیونکہ وہ دوسرے قبیلے 2 بہنوں سے اکٹھی شادی کر لیتے تھے اور اشہر حرام میں جنگ کر لیتے تھے اور اپنے باپ کی بیوی سے بعد میں نکاح کر لیتے تھے۔ بنی لوئی بن غالب، اللہ کے بھیجے ہوئے اس نبی کی بات مان لو، دنیا کی شرافت اور آخرت کی بزرگی ملے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میری قوم میں سے کوئی میرے پاس نہ آیا، صرف ایک آدمی نے آ کر یہ کہا، اے عمرو بن مرہ، اللہ تیری زندگی کو تلخ کرے، کیا تم ہمیں اس بات کا حکم دیتے ہو کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں اور ہم اپنا شیرازہ بکھیر دیں اور ہم اپنے ان آباء و اجداد کے دین کی مخالفت کریں جو عمدہ اور بلند اخلاق والے تھے؟ یہ تہامہ کا رہنے والا قریشی ہمیں کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ نہ ہمیں اس سے محبت ہے اور نہ ہم اس کی بزرگی کو تسلیم کرتے ہیں۔ پھر وہ خبیث یہ شعر نعوذ باللہ پڑھنے لگا، ان ابن مرۃ قد اتی بمقالۃ لیست مقالۃ من یرید صلاحا، جس کا ترجمہ ہے، ابن مرہ ایسی بات لے کر آیا ہے جو اس آدمی کی بات نہیں ہو سکتی ہے جو چاہتا ہے کہ حالات درست ہو جائیں۔ انی لاحسب قولہ وفعالہ یوما وان طال الزمان ذباحا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابن مرہ کا قول و فعل ایک نہ ایک دن ضرور گلے گا، چچوندر بن کر رہے گا، چاہے اس میں کچھ دیر لگے۔ لَيَصَفِّهِ الْأَشْيَاخُ مِمَّنْ قَدْ مَضَى لَيَصَفِّهِ الْأَشْيَاخَ مِمَّنْ قَدْ مَضَى مَنْ رَامَ ذَلِكَ لَا أَصَابَ فَلَاحًا، وہ ہمارے گزرے ہوئے اسلاف کو بیوقوف ثابت کرتا ہے، جو ایسا کرنا چاہتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت عمر بن مرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہو خدا اس کی زندگی کو تلخ کرے اور اس کی زبان کو گونگا اور آنکھوں کو اندھا کر دے۔ راوی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مرنے سے پہلے ہی اس آدمی کے سارے دانت گر چکے تھے
اور وہ اندھا ہو چکا تھا اور اس کی عقل خراب ہو چکی تھی اور اسے کسی کھانے میں ذائقہ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی قوم کے مسلمانوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بڑا استقبال کیا اور ان کو درازی عمر کی دعا دی اور ان کو ایک خط لکھ کر دیا جس کا مضمون یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ عزیز کی جانب سے ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خط ہے۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے حق کو اور حق بتانے والی کتاب کو لے کر آئے۔ یہ خط عمرو بن مرہ کے ہاتھ جوہینہ بن زید قبیلہ کے نام بھیجا جا رہا ہے۔ سارا نشیبی اور ہموار علاقہ اور وادیوں کا نیچے اور اوپر کا علاقہ سب تمہارا ہے۔ جہاں چاہو اپنے جانور چراؤ اور اس کا پانی استعمال کرو۔ شرط یہ ہے کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ دیتے رہو اور 5 نمازیں پڑھتے رہو۔ بھیڑ بکریوں کے 2 ریوڑ اگر یکجا کر دیے جائیں اور ان کی تعداد 120 سے زائد اور 200 سے کم ہو تو زکوٰۃ میں 2 بکریاں دی جائیں گی، اور اگر الگ الگ ریوڑ ہو اور ہر ریوڑ میں 40 یا اس سے زیادہ بکریاں ہوں تو ہر ایک میں سے ایک بکری دی جائے گی۔ زراعت کے کام آنے والے اور پانی نکالنے والے جانوروں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اور تمام حاضرین مسلمان ہمارے اس معاہدہ پر گواہ ہیں۔ بقلم قیس بن شماس۔